رانا صاحب، دوبارہ سیاسی موضوعات کی طرف آنے سے پہلے کچھ ٹی ٹی پی کے اوپر بات کر لیں۔ پچھلی دفعہ جب آپ سے انٹرویو کیا تھا تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونے والی تھی اور آپ بڑا کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ سیکورٹی کمیٹی میں فیصلہ ہوگا اور ہم ان لوگوں کی کمر توڑیں گے۔ کیا پیش رفت ہے اس حوالے سے؟ اس میں دیکھیں، اس میں جو ہے وہ ایک تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو اپنا سی ٹی ڈی ہے کے پی کے کی، اس کو جو ہے وہ مضبوط کیا جائے، تو اس کے اوپر کافی کام ہوا ہے۔ اور اب آپ کو نظر آئے گا کہ سی ٹی ڈی جو ہے وہ کے پی کے میں متحرک ہے اور وہ دہشت گردوں کے پیچھے جا رہی ہے۔ اسی طرح سے پولیس کو بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ دوسرا، وہاں پہ جو سیکورٹی ارینجمنٹس ہیں، اب آپ دیکھیں انہوں نے ایک تھانے میں حملہ کیا ہے، نقصان تو ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ تھانہ جو ہے وہ یرغمال بن جائے۔ لیکن انہوں نے وہ سنائپرز یوز کیے ہیں، ہاں، ڈی ایس پی مار دیا انہوں نے۔ یہ چھوٹی بات نہیں، بڑا نقصان تو ہوا ہے، لیکن وہ صورتحال تو بہت ہی امبیرسنگ ہے نا کہ وہ پورے تھانے کو آگے یرغمال بنا لے۔ دوسرا، آرمی نے جو ہے وہ پہلے جو آپریشنز ہو رہے تھے ان کو اور زیادہ مؤثر بناتے ہوئے جو ہے وہ جہاں جہاں بھی کوئی، یعنی وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، ان کو IBO کہا جاتا ہے، تو وہ ہو رہے ہیں۔ تو یہی اس کا حل ہے، کیونکہ جو کلین اپ آپریشن ہے وہ تو تب ہو نا کہ اگر کسی ایریے میں انہوں نے آ کے اپنا تسلط جما لیا ہو اور اپنی رٹ جو ہے ریسٹور کی ہو۔ ایسا کوئی ایریا نہیں ہے، کوئی ایک گلی نہیں ہے، محلہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ تھے ٹی ٹی پی کے جو موسٹ وانٹیڈ تھے، جو پچھلے چند سالوں میں چھوڑے گئے اور رہا کیے گئے؟ دیکھیں، اس پہ جو ہے یہ کوئی کلیئرٹی سے جو ہے نا وہ بات نہیں کی جا سکتی کہ کون جو چھوڑا گیا وہ لیس وانٹڈ تھا اور کون جو ہے وہ موسٹ وانٹڈ تھا۔ لیکن ایسے لوگ ہیں جو موسٹ وانٹڈ تھے اور ان کو مختلف جو ہے وہ موقعوں کے اوپر اس مقصد کے لیے چھوڑا گیا کہ وہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ ریاستی پالیسی یہی تھی، کیا اس کے اوپر نیشنل کنسنسس تھا؟ دیکھیں، اس میں کنسنسس جو ہے وہ جو پارلیمنٹ کا کنسنسس، جو کہ قومی کنسنسس سے جس کو ایکویٹ کیا جاتا ہے، وہ تو آپ کے پتہ ہی، آپ کے علم میں ہے کہ 2 دفعہ بریفنگ ہوئی، اکتوبر اور نومبر 2021 میں۔ تو اس میں تو یہ کنسنسس اگر آپ 100% نہ بھی کہیں تو ایٹ لیسٹ یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ جی جو طالبان ہتھیار رکھ کے ملک اور ملک کے آئین اور قانون کے تابع ہونا چاہیں تو انہیں موقع دیا جانا چاہیے۔ اور پھر اس میں کچھ پیش رفت بھی ہوئی، لیکن وہ پیش رفت جو ہے نا وہ کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی۔ پریزیڈنشل پارڈن بھی ہوئی کچھ لوگوں کی؟ ہاں، کچھ لوگوں کی ہوئی۔ تو یہ بڑا کنٹروورشل ڈیسیژن وہ تھا۔ جو پارڈن ہے وہ تو یعنی ایک پالیسی میٹر ہی ہوتا ہے نا، جی، اس کو پارلیمنٹ سے تو پارڈن نہیں ہونی، یا کوئی اس میں اوپر کوئی ڈیبیٹ تو نہیں ہونی۔ وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے اپنے فیلڈ ایکسپیرئنس اور ریکوائرمنٹس کے مطابق وہ چیز ریکمینڈ کی کہ جی یہ گورنمنٹ کر دے، تو گورنمنٹ نے جو وہ کر دی۔ لیکن اوور سائٹ میکنزم ہونا چاہیے تھا، پارلیمنٹری کمیٹی کو اوور سائٹ کرنی چاہیے تھی۔ ہاں، یہ اوور سائٹ تو خیر اب یہ ادروائز پھر آپ کے ہاتھ میں اونرشپ نہیں ہے، کسی ایجنسی سے ریکمنڈیشن آئی، پریزیڈنشل پارڈن ہوئی، کیس ختم، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ بہرحال یہ جس وقت کی بات ہے، اس وقت کے وزیر اعظم کہتے تو یہ تھے کہ سارا کچھ میرے علم میں ہے اور میرے کنٹرول میں ہو رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے علم میں یا ان کے کنٹرول میں تھا۔ صدر صاحب بھی آپ کو اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے، اگر وہ کہتے ہیں تو کیا بنے گا آپ کا؟ ووٹ لینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کتنے آپ کے حمایت کتنی ہے آپ کو، کتنے لوگوں کی؟ دیکھیں، جو ہمارے 176 ووٹ ہوئے تھے تو ان میں اب جو ہے وہ کوئی 1-2 کا اضافہ ہی ہوگا، اس سے کم نہیں ہوں گے۔ اضافہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں؟ اضافہ پی ٹی آئی کے لوگ تو آپ کو ووٹ نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ انڈیپینڈنٹ لوگ جو تھے نا، وہ اس وقت انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ اچھا، دوسرا، اپوزیشن میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ میں کسی بھی ممبر کو کوئی قدغن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، اپوزیشن کا کردار ہم ادا کریں، لیکن ہم گورنمنٹ کے یا پرائم منسٹر کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں، دے کین ڈو۔